یا آپ نے اگر جو کچھ کیا اتنا تو جانور بھی کرتے ہیں. اگر آپ نے ہمیں پیدا کیا, کھلایا پلایا, ہمارے نگہداشت کی, پرورش کی, تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. پھر آپ نے ایسا خاص کیا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا۔ آج آپ نے بہترین موضوع مجھے دیا ہے الحمدللہ، اور اللہ کرے میں حق ادا کر سکوں اس کا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہماری آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے 5 جگہ اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے، مطلب کسی اور کا بھی نہیں، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں۔ رسول کی اطاعت کا تو جگہ جگہ ذکر ہے، لیکن خدمت کا، محبت کا اور ان کے حکم ماننے کا جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ شرک کے بعد سب سے زیادہ ماں باپ کا حکم ماننا ہے۔ ایک حدیث میں ایک بار بہت مشہور حدیث ہے کہ حضور پیڑیوں پہ چڑھ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 2-3 باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی اگر اپنے ماں باپ میں دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ اللہ اس پہ جنت واجب کر دے تو اس کی ہلاکت ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اب آپ دیکھیے کہ فرشتوں کا سردار کوئی بد دعا دے اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین، تو اس ایسے شخص کی بنے گی کس طرح سے بات اللہ کے ہاں جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوا۔ وجہ اصل میں قرآن میں جگہ جگہ اپنے حق کے بات بیان کرنے کی جو میری سمجھ میں آتی ہے، اصل میں اللہ خالق ہے، رازق ہے، محافظ ہے، مالک ہے۔ اصل تو مالک، اصل محافظ، اصل خالق وہی ہے، لیکن یہاں وسائل کے ذریعے بظاہر وہ ماں باپ کے ذریعے ولادت دیتا ہے۔ اسی طرح سے رزق کا معاملہ ہے کہ اصل رازق وہی ہے، لیکن یہاں کھانا پلانا اس نے ماں باپ کے ذمہ لگا دیا۔ اسی طرح محافظ، حفاظت ساری اللہ ہی کرنے والے ہیں، لیکن یہاں ماں باپ حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے ہی مالک، کوئی بچہ کھیل رہا ہو، کوئی پوچھے کس کا ہے تو فوراً ماں بولے گی میرا ہے یا باپ بولے گا میرا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں، اللہ اپنے بندوں کو دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، دیتا ہے، کوئی واپسی، کوئی امید یا کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ ایسے ہی ماں باپ بھی اپنے بچوں کو دیتے جاتے ہیں، دیتے ہیں، کوئی تمنا، کوئی خواہش واپسی کی نہیں ہوتی ان کے دل میں اس وقت۔ وہ بات الگ ہے کہ دل میں کہیں ہو کہ بڑے ہو کے یا اچھے بنیں گے تو یہ ہمارے بھی کام آئیں گے، لیکن ایک جگہ آپ دیکھیں نا، اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو اور ایب نارمل بچہ مل جائے ماں باپ کو، تو وہ تو اس سے تو وہ ختم ہوگی امید ہو بھی، لیکن اس کے لیے بھی اسی طرح دیتے چلے جاتے ہیں، بلکہ خدمت اور محبت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ جی، آپ یہ دیکھیں کہ ماں جو ہے وہ اپنی جان پہ کھیل کے بچے کو جنم دیتی ہے، اور اپنا خون چسا کے 2 سال تک آپ یہ دیکھیں کہ اپنا خون چسانا، 9 مہینے پیٹ میں رکھنا۔ بکری کا بچہ بھی پیدا ہوتے ہی تھوڑا سا لڑکھڑائے گا اور کھڑا ہو جائے گا، لیکن یہ جو انسانوں کی اولاد ہے یہ تو 8-10 مہینے تک بستر پہ پڑے رہتے ہیں، ان کی پوٹی پیشاب تک ان کی ماں کو دیکھنی پڑتی ہے 2 سال تک کم سے کم۔ تو یہ ساری خدمات ایسی ہیں ماں کی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے۔ اگر ان چیزوں پہ نظر ڈالیں تو ماں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ درجے بیان کیے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ حالانکہ 3 بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا کس کا سب سے زیادہ حق ہے تو ماں کا، 4تھے نمبر پہ باپ کا۔ باپ کے ہی بہت اصل میں بہت احسانات ہوتے ہیں، اپنی رات دن کا چین سکون ختم کر کے، محنتیں کر کے، جیسے مرضی پورے معاشرے کا جو ہے وہ بوجھ اٹھاتا ہوا، لوگوں کی باتیں سنتا ہوا، رشتہ داروں کے منہ بنے ہوئے دیکھتا ہوا، سب اپنی اولاد کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت بھی، ان کے لیے مال بھی، کسی طرح سے بھی وہ کرنا چاہیے۔ دن بھر دھوپ میں جی بالکل، آپ مزدوروں کو دیکھیں، آپ محنت کشوں کو دیکھیں، چلچلاتی دھوپ میں جہاں ہم کھڑے ہونے کا تصور نہیں کر سکتے، وہ ایسی سخت دھوپ میں کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن شام کو جب آتے ہیں تو بچوں کے لیے وہ عقل حلال کا بندوبست ضرور کر کے لاتے ہیں۔ ابھی آپ نے خدمت کا ذکر کیا مجاز صاحب، بچپن میں والدین بچوں کو پالتے پوستے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں، اور جب بڑھاپے میں والدین کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو بچے شاید وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ ایک ماں 10 بچوں کی پرورش کر دے گی، لیکن 10 بچے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اصل میں یہ ٹھیک بات ہے بالکل آپ کی، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، اللہ نے قرآن میں نہ تو کسی بادشاہ کا نہ کسی بڑے آدمی کا پروٹوکول بیان کیا ہے، اللہ نے قرآن میں ماں باپ کا پروٹوکول بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 23 اور 24 نمبر آیت آپ پڑھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جب تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ بڑھاپے کو پہنچے، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہیں ملے تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اپنے کندھے جھکا کے رکھنا، ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں
جو بچپن میں اولاد کے ساتھ گزری ہوئی ہوتی ہیں اور ماں باپ کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، کبھی برا نہیں مانتے، بار بار کسی چیز کو بچہ دہراتا رہتا ہے، اسے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے، اصل میں یہ دیکھیں نا آپ کی اس ضعیفی کی عمر کو قرآن نے بیکار عمر کہا ہے، ارذل العمر کہا ہے۔ جی، تو وہاں اس عمر میں آ کے نہ تو دماغ کام کرتا ہے، نہ کان کام کرتے ہیں، نہ آنکھیں، نہ ہاتھ پاؤں، تو وہاں والدین جو ہیں وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ اس ٹائم پیشنس چاہیے ہوتا ہے، ساری اولادیں ایک سی نہیں ہوتی، لیکن اکثر لوگ اس ٹائم پیشنس نہیں رکھ پاتے اور اپنے ماں باپ کو، بہت سارے میں نے دیکھے ہیں پڑھے لکھے لوگ، وہ اپنے ماں باپ کو، جاہل ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، وہ مصیبت جو ہے نا، وہ انہیں مصیبت سمجھ رہے ہیں، وہ مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں، جبکہ یہ مصیبت نہیں ہے، یہ تو نعمت ہے، نعمت ہے اور رحمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ یا اللہ، جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں قصائی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی، نکلے محلے میں اور لوگوں سے دریافت کیا کہ فلاں قصائی کہاں پر رہتا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے گوشت بیچ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے چھوٹی سی دکان لگا رکھی ہے، گوشت بیچ رہا ہے، اور جب دکان بڑھانے کا وقت ہوا تو ایک پارچہ اس نے اپنے تھیلے میں ڈالا، دکان کو تالا لگایا اور وہ ایک جانب چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اس شخص سے پوچھا کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، تمہارے ہمراہ چل سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ آ جاؤ۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب وہ شخص اپنے گھر پر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے گوشت کے ٹکڑے کیے، آگ جلائی، سالن چڑھایا، دوسری جانب وہ آٹا گوندھنے بیٹھا، ادھر ہانڈی پک کر تیار ہوئی، ادھر آٹے میں خمیر آ گیا تھا، اس نے روٹی بنائی، اب ایک پلیٹ سجائی، اس میں گوشت نکالا، روٹی تیار کر کے رکھی، اور وہ تھالی سجا کر اپنی ایک خاتون کے پاس گیا جو کہ بوڑھی، اتنی بوڑھی جیسے روئی کا گالا سفید، وہ اس کے پاس گیا، اس میں خود بھی اٹھنے کی سکت نہیں تھی، کاندھا دے کر اٹھایا اور خود ہی نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں دیے۔ جب وہ کھا چکی اس نے کہا کہ بس، اس کا منہ صاف کیا اور اس کو پھر لٹا دیا۔ لیٹتے وقت وہ کچھ بڑبڑانے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا یہ میری ماں ہے، اور صبح جاتے ہوئے میں ان کے سارے کام کر کے ان کو فارغ کرا کر جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو پھر میں ان کا کھانا تیار کرتا ہوں، انہیں کھلاتا پلاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ اپنا جو دماغی توازن ہے وہ کھو چکی ہیں، یہ مجھے دعا دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو کہاں میں، کہاں موسیٰ، کہاں میں اور کہاں موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب اس واقعے کی روشنی میں دیکھیے آج کل کتنے ایسے بچے ہیں جو والدین کی خدمت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اصل میں معلومات نہیں ہے نا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے بعد اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اسے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ملتی ہے۔ ایک بار صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور نے پوچھا کیا تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور بتائیے حضور۔ تو حضور نے صرف یہی بات کی کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تمہارے ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے، تمہارے ماں باپ ہی تمہاری جہنم ہے، مطلب اگر تم خدمت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ تب حضور نے یہ بات کہی کہ تب جب آئے گی جب اولادیں اپنی ماؤں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، خاص طور سے لڑکیوں کو اشارہ کیا کہ لڑکی نافرمانی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی سب سے زیادہ، ماں اصل میں کمزور ہوتی ہے، باپ کے پاس تو ڈنڈا ہوتا ہے، اس لیے باپ سے تو زیادہ بحث یا زیادہ بدتمیزی نہیں کرتی، لیکن ماں کا سب سے زیادہ حق ہے اولاد کے اوپر، اور مائی کے ساتھ زیادہ بے حرمتی کی جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں نا، میرے پاس تو روز کیس آتے ہیں اس طرح کے کہ لوگ اپنی ماؤں پہ ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ جس عورت نے 2.5 سال 3 سال آپ کے لیے رات دن کا چین، اپنی صحت، اپنا ہر چیز نچھاور کر دی ہو، کچھ بھی نہ دیکھا ہو، اور آپ اس کے سامنے ذرا سے لمبے ہو گئے تو آپ اسے جواب دے رہے ہیں، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ صاحب، ہاتھ اٹھانے کا تو تصور بھی، جس کو کہتے ہیں کہ آنکھوں میں اشک لے آتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ماں سے کچھ ایسے نازیبا کلمات کہہ دیتا ہے، یا اسے ڈانٹ کر کچھ کہہ دیتا ہے، یا حکمیہ انداز میں اس سے کوئی بات کہتا ہے، تو روح کانپ جاتی ہے کہ یہی وہ بچے ہیں جنہیں ہم نے جنم دیا ہے، یہی وہ بچے ہیں جو ہمیں آج نوکر سمجھ رہے ہیں۔ یہ کسی فرد واحد کی کہانی نہیں ہے، نہیں، یہ تو نبیوں سے چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا حساب دیکھیں نا، کہ اس نے نافرمانی کی اپنے باپ کی تو اللہ نے معاف تھوڑی کیا، حالانکہ نبی کا بیٹا تھا، اسے ڈبو دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور آخرت میں الگ حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ معاملے ایسے نہیں ہے کہ اس طرح آسانی سے چھوٹ جائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جو حق فرزندی تھا وہ نبھایا اور اپنی گردن تک پیش کر دی۔ اویس کرنی صاحب نے اپنی ماں کی بات مانی تو بنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے
صحابہ کا درجہ پایا. بے شک. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اگر ہم فرما برداری کریں گے تو ہمارے لیے جنت ہے جو حضور نے فرمائی, اور اگر ہم نافرمانی کریں گے تو لازمی ہمیں تو عذاب بھگتنا ہی پڑے. بڑے بڑے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کا جو معاملہ عذاب کا ہے وہ آخرت میں ہوگا, لیکن ماں باپ کی بے حرمتی کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا یہیں سے شروع ہو اور جاتی ہے. اپنی اولاد یہ جو ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں, اس کا یہ جو بیج ہم بوتے ہیں, اس کی فصل ہم اسی دنیا میں کاشت کر کے بالکل, جاتے ہیں. یہ تو بدلہ ملتا ہے اس کا. میں دیکھتا ہوں یہاں پہ, آپ یہ دیکھیں کبھی چین نہیں پاتا ایسا آدمی جو اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھے اور ان کی بے حرمتی کرے. بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ اگر اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں, ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں, تو لازمی اللہ کی طرف سے ان پہ ایسے کوڑے برسائے جاتے ہیں دنیا ہی سے کہ وہ یہاں سے لے کر آخرت میں تو الگ بھگتیں گے, کیونکہ شرک کے بعد بڑے گناہوں میں ہے ماں باپ کی نافرمانی. تو ہمیں تو بہت زیادہ اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے. اصل میں حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا. میں نے آپ کو بتایا کہ تمام تر چیزیں اللہ کی استعمال کرتے رہتے ہیں, اللہ کو تو کچھ بدلنا نہیں چاہیے, اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کے ساتھ شرک, کفر اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ماں باپ کا معاملہ ہے کہ ان کا خون چوس چوس کے بڑے ہوتے ہیں, ذرا سے لمبے ہوئے اور ان کے سامنے آنکھیں دکھانے لگتے ہیں. وقت رہتے اگر ہم ان کے حق کو پہچان لیں اور حق ادا کریں, یہ کتنا ضروری ہے. مجاز صاحب, ایک بوڑھا شخص جاتا ہے موبائل ٹھیک کرنے والے کی دکان میں اور اسے کہتا ہے کہ بیٹا میرا موبائل خراب ہو گیا ہے. وہ شخص جو ہے وہ ریپیئر کرنے والا وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بابا جی, یہ فون تو آپ کا بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں. وہ کہتا ہے بیٹا غور سے دیکھو میرا فون خراب ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت اچھی طرح آپ کا فون چیک کر لیا, اس فون میں کوئی خرابی نہیں. تو وہ بوڑھا ابدیدہ لہجے میں کہتا ہے کہ بیٹا اگر میرا فون ٹھیک ہے تو میرے بیٹے کا فون کیوں نہیں آتا. ایک واقعہ ایسا اور ہوا ہے. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی پہنچے کہ میرا باپ جو ہے وہ میرا مال اڑا رہا ہے اور میں اس سے مال روک دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو طلب کر لیا, اور جب باپ آیا ہے اس نے جو بیان کیا ہے اپنا معاملہ کہ حضور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, جب میں جوان تھا تو میں نے محنتیں کر کر کے, جب یہ بیمار ہوتا تھا تو میں رات بھر اس کے ساتھ جاگتا تھا. پوری لمبی حدیث ہے, پورا واقعہ, یہاں تک کہ اس کی بات سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور حضور نے پھر اس آدمی جو صحابی جو شکایت لے کے آئے تھے اپنے باپ کی, ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بات کہی کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے ہیں. تو اس لیے تمام ناظرین یہ بات سمجھ لیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے جو بوڑھے ہو گئے, چاہے کتنی عمر کے ہو گئے ہوں, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے لیے کہا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے, اور ماں کے لیے کہا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. آپ کی عمر کتنی بھی ہو, آپ اپنی ماں کی ٹانگیں ضرور دبایا کریں 2-4 منٹ, اور اس نیت کے ساتھ بیٹھا کریں کہ آپ جنت میں بیٹھے ہیں, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جنتیوں کی کوئی بھی بات اللہ رب العزت ٹالیں گے نہیں. وہاں دعائیں کیا کریں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اتنا بڑا فائدہ ہوگا. اصل میں ماں باپ جو ہیں یہ بوڑھے ہونے کے بعد خود تو کچھ نہیں کر پاتے, لیکن یہ فالتو کی دعائیں دیتے رہتے ہیں اپنی اولاد کو دیکھ کے. یہ 3 شیڈ ہیں, تمام پریشانی, اولا ہو, برسات ہو, بارش ہو, طوفان ہو, سب اپنے اوپر جھیل لیتے ہیں. اور اگر یہ 3 شیڈ ہٹ جائیں, میں دیکھتا ہوں نا کہ ہماری ماں نہیں ہے, سارا شرارہ بکھر جاتا ہے شروع میں, تو جب ماں چلی جاتی ہے, باپ کے چلے جانے کے بعد اتنا فرق نہیں پڑتا, صرف فائنینشلی فرق پڑتا ہے, لیکن ماں کے بعد تو آپ یقین کرو کہ آج تک اتنی میری عمر ہو گئی حالانکہ, لیکن اب بھی مجھے اپنے آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ کاش میری ماں ہوتی. اب بھی میں تڑپتا رہتا ہوں اپنی ماں کو یاد کر کر کے. الحمدللہ اتنی محبت کی عورت تھی, اس قدر دعائیں دیتی تھی ہمیں کہ میں اب لگتا ہے کہ اب دعا دینے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوہ طور پہ جا رہے ہیں تو راستے میں اللہ رب العزت کی آواز آئی, تازی ماں کی ڈیتھ ہوئی بھی تھی, کہ موسیٰ آپ سنبھل کے قدم رکھنا, دعا دینے والی چلی گئی. آپ دیکھیں اللہ انہیں اشارہ کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ماں باپ جو ہیں اس دنیا میں اولاد کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. یہ تو ان کے جانے کے بعد ہی پتہ لگتا ہے, کوئی نعمت چھن جانے کے بعد ہی اس کی قیمت کا احساس ہوتا ہے انسانوں میں. ایک شخص تھا دھوپ میں کام کر رہا تھا, اور اس کے جو بزرگ والد تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے بیٹا دھوپ سے ہٹ جاؤ. مزدور لگا رکھے تھے, گھر میں تعمیر ہو رہی تھی. باپ جو ہے بار بار کہہ رہے تھے کہ بیٹا دھوپ سے ہٹ جاؤ, بار بار ٹوک رہے تھے. وہ شخص نہیں ہٹ رہا تھا, کافی دیر تک دھوپ میں لگا رہا. تو وہ بزرگ نے کیا کیا کہ اپنے چھوٹے سے پوتے کو دھوپ میں کھڑا کر دیا. اب باپ نے جب یہ دیکھا کہ میرا بیٹا دھوپ میں کھڑا ہے, وہ اسے گود میں اٹھا کر لے کر اپنے والد کے پاس گئے اور کہا کہ ابا یہ کیا, یہ اتنا ننھا سا بچہ دھوپ میں آپ نے کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے,
مجھے بھی اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے. تو ہم اپنے بچوں سے جب محبت کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی تو کسی کے بچے ہیں. تو وہ ماں باپ اصل میں ماں باپ کی بے حرمتی اسی لیے کرتے ہیں کہ بچوں کو احساس ہی نہیں ہے. ماں کا دیکھو نا آپ, سب کو چھٹی ملتی ہے, ماں کو تو چھٹی بھی نہیں ملتی, بلکہ چھٹی والے دن اور زیادہ مصروفیت بڑھ جاتی ہے. کہ جو لوگ سارے گھر پہ ہوتے ہیں, جو لوگ اسکول جاتے ہیں بچے یا آفس جاتے ہیں, اور زیادہ مصروف ہو جاتی ہے ماں. میں دیکھتا ہوں نا اپنے گھروں میں کہ ماں کے لیے تو چھٹی بھی نہیں ہے. ماں صرف محبت چاہتے ہیں, ماں یا باپ دونوں صرف محبت چاہتے ہیں, صرف حرمت کہ کسی طرح سے عزت مل جائے تھوڑی سی, وہ بھی جی. وہی نہیں مل پاتی. آپ یہ اتنا زیادہ افراتفری کا دور آ گیا کہ کمزور سمجھ کے ان کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں نا, اولڈ ایج ہوم بھیج دیتے مرزا ہیں. صاحب یہ جو موضوع ہے آج تشتہ ہے, یہ محبت کیوں نہیں ملتی, اس پہ انشاءاللہ کل ابھی تو بات کریں گے. بہت ساری باتیں ہیں. بہت ساری باتیں ہیں ناظرین, کل بتائیں گے. کل انشاءاللہ مولانا صاحب سے بھرپور آپ کی جو ہے وہ گفتگو ہوگی, رہنمائی ہوگی. یہ محبت کیوں نہیں ملتی, خلوص میں کمی کیوں آتی ہے, بے توجہی کیوں بڑھتی جاتی ہے, کیوں بچے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے. بہت سارے اسباب ہیں, بہت سارے عوامل ہیں. آج وقت چونکہ کم ہے, 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرنا بھی ضروری ہے. نفیسہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. چلیے سائرہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہے, فرمائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر دے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرے. سائرہ صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے. جی میرے دوست, میرا سوال تو یہ ہے کہ کہتے ہیں حدیث نہیں پڑھا ہے کہ شادی سے پہلے بیٹی کے ماں باپ کی خوشی میں ان کی جنت اور دوزخ ہے, اور شادی کے بعد اسے شوہر کی رضا میں اس کی جنت اور اس کی ناراضگی میں اس کی دوزخ ہے. تو جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا والد کے لیے کیا حق بچتا ہے؟ اس کا والدین کے لیے کیا حق ہے؟ جی جی میں بتا ہاں دوں. جی, شادی ہو گئی اب لڑکی کی, اب وہ اپنے والد کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ بہت اچھا سوال ہے. دوسرا سوال رکھے گی وہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک بیٹا ہے, وہ نماز بھی پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, مگر اپنے والد کے ساتھ جیسے آپ نے بتایا تھا ابھی کیسے لہجے کے اندر بات کرتا ہے کہ آپ سنو تو دل چیر کے رہ جاتا ہے. اور والد یہ سوچتا کہ میرا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے, اور میں اسے کیسے کروں. والد سمجھ رہے اس بات کو, بیٹا نہیں سمجھ رہا اس بات کو کہ میں نے قربانی کری, بہنوں کی شادی کری, تم نے میرے لیے کیا کرا, جبکہ گھر مکان سب کچھ دیا والد نے. تو اس بیٹے کے لیے کیا حکم دیتے ہیں اپنا دین؟ بہت اچھے سوال ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نفیسہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ایسا لگتا ہے نفیسہ صاحبہ